الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ نے ہماری پریویس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، کیونکہ آج جو بات بیان کی جائے گی وہ اسی پریویس ویڈیو سے، اسی ایپیسوڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ جب وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو جو بات آئی تھی وہ حدیث پاک تھی، گویا ایک واقعہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج ہم اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے، اس حدیث پاک سے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا میں ایک جادوگر بھی تھا جو عام طور سے بادشاہوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر کافی ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ کسی ایک لڑکے کو میرے پاس بھیجے تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں اور یہ جادو کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہے، چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا اور اس ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس، میجیشن کے پاس اس کو بھیجنے لگا اور لڑکا وہاں سے سیکھنے لگا۔ تو ایک بات جو اس حدیث پاک میں غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس ساحر نے، اس جادوگر نے جو بادشاہ سے مانگ کی وہ یہ تھی، انی قد کبرت فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایسے لڑکے کو بھیجو جس کو میں جادو سکھا سکوں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے غلام کا۔ اس سے پہلے بھی بہت سی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات آئی تھی کہ عربی زبان نہایت وسیع زبان ہے، نہایت عمیق زبان ہے۔ اس کے اندر ہر لفظ کا الگ معنی ہوتا ہے اور ہر معنی کے لیے الگ لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اردو کے اندر ہم بچے کو چاہے جس عمر کا ہو ہم اس کو بچہ ہی کہتے ہیں، چاہے دودھ پیتا بچہ ہو، چاہے دودھ چھوڑا ہوا ہو، بلوغ کے قریب پہنچا ہو، تمام کو ہم بچہ ہی کہتے ہیں، لڑکا ہی کہتے ہیں۔ عربی میں مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہر لفظ کے لیے جو عمر ہے، عمر کے اعتبار سے الگ الگ نام ہے اس کے۔ جیسے جو دودھ پیتا بچہ اس کو صبیون کہتے ہیں، جو گود میں رہتا ہے بچہ اس کو صبیون کہتے ہیں، اس کے بعد طفلن کہتے ہیں، اس کے بعد غلامن کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد ولدن کا، اس کے بعد شابن کا، اس کے بعد فتح کا۔ الگ الگ الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ غلام کا، فابعث الی غلاما اعلمہ السحر، کہ میرے پاس ایک لڑکے کو بھیجیے تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ غلام اس کا اصل کیا معنی ہے اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ غلام کہتے ہیں، یہ معجم العرب ایک عربی ڈکشنری ہے، اس کے اندر اس کا ڈیفینیشن اس طرح بیان کیا گیا ہے، الغلام صبی حین یولد الی ان یشب ویقارب سن البلوغ، کہ غلام کہتے ہیں ایسے لڑکے کو جس کی عمر بلوغ تک پہنچ رہی ہو یا پہنچنے والی ہو، یعنی بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے اس کو غلام کہتے ہیں، اس لڑکے کو غلام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس نے نوجوان لڑکے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ ایسے لڑکے کا انتخاب کیا جو بالغ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ تو یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے، احادیث کی تشریحات میں یہ بات آئی ہے، خصوصاً اس حدیث کی، کہ بلوغ سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم عمر ہوتی ہے۔ اس میں بچے کو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ بالکل ازبر ہو جاتی ہے، اس کی دل کی گہرائیوں تک وہ بات اتر جاتی ہے۔ اس لیے عربی میں مقولہ مشہور ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، the childhood education such a stone line، کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر کے مانند ہوتا ہے، نیور erases، کبھی مٹ نہیں سکتا ہو۔ That's why we have to, but we must to make our children strengthen faith since their childhood۔ تو بات معلوم ہوئی کہ جو بات اس عمر میں سکھائی جاتی ہے تو وہ بہت ازبر ہو جاتی ہے، دل کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب بچوں کو کوئی چیز سکھائی جائے تو اس عمر میں سکھائی جائے، اور دینی شعور اسی عمر سے ہونا شروع ہو جائے، اسی عمر سے دینی شعور ان کو دینا شروع کرے، تاکہ بچہ کسی میدان میں جائے
کسی بھی فیلڈ میں وہ جائے تو وہاں دینی شعور کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ رہے. دینی حمیت کے ساتھ رہے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہوگی. تو ایک یہاں پر ضمناً بات آئی تھی غلام کے تعلق سے، وہ ہماری سمجھ میں آ گئی. دوسری بات اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو درمیان میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. اب راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب کہتے ہیں کہ عبادت گزار، یعنی جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادت کر رہا ہو اس کو راہب کہتے ہیں. اصل میں یہ جو اصطلاح ہے یہ عیسائی عبادت گزار کے لیے استعمال ہوتی ہے راہب کی، کیونکہ عیسائیوں پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا یہودیوں کے ذریعے. تو ان کے علماء اور دانشوروں اور عبادت گزاروں نے دیکھا کہ اب تو بات بننے والی نہیں ہے، اب گاؤں میں رہنا گویا جان سے ہاتھ دھونا ہے. تو وہ گاؤں سے الگ ہو گئے، پہاڑوں کا رخ کیا، غاروں کا رخ کیا، جنگلات کا رخ کیا، پھر وہاں جا کر اپنی عبادت کرنے لگے. تو ان کو راہب کا لفظ کہا جانے لگا. وہ صحیح دین پر وہ قائم تھے اس وقت، وہ صحیح دین تھا، نجات کا ذریعہ صرف واحد وہی دین تھا، دین مسیحی، اسی پر وہ قائم تھے. اور اس دوران جو دلچسپی رکھتا تھا دین کی تو ان کے پاس جاتا تھا اور وہاں جا کر وہ دین سیکھتا تھا. تو یہ راہب کا ڈیفینیشن ہو گیا. اب یہ لڑکا اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، اس کی باتیں بھی اچھی لگنے لگی، اس کی باتیں بھی سننے لگا. اور جو واقعہ ہوا کہ ایک وہاں پر جانور آ گیا تو اس لڑکے نے کہا کہ آج میں جانوں گا کہ جو جادوگر ہے وہ حقبر ہے یا راہب جو عبادت گزار ہے یہ حقبر ہے. تو اس نے فیصلہ کیا، اختیار کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس جانور کو مارا، یہ کہہ کر کہ اگر اس عبادت گزار بندہ اے اللہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو ہلاک فرما. تو اس کے ذریعے وہ ایک چیز پیش آئی، وہ جانور مر گیا، اس سے لوگ محفوظ ہو گئے. اور بھی اس کے اندر بات آئی کہ بات محل تک پہنچ گئی کہ لڑکا لوگوں کے جو بیمار ہیں ان کو شفا دیتا ہے، اس طرح کی بات محل تک پہنچی. تو جب لڑکے کو بلایا گیا تو اس نے وہی بات کہی. شفا کی جب بات آئی تو لڑکے نے وہی بات کہی کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ شفا کا دینا یہ اللہ کا کام ہے. انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی. I myself don't cure anyone. It is اللہ رب العزہ. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر ایک کو شفا بخشتی ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جو میڈیسن لیتی ہیں، یہ سب کے سب اسباب ہیں. اصل حقیقی اور حقیقی جو اصلی شفا ہے وہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے. اور ان چیزوں کے اختیار کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم ضرور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، اس کو سبب کے درجے میں رکھ کر. اصل شفا تو اللہ کی ذات سے ہونے والی ہے، یہ چیزیں صرف ریسورس کے اعتبار سے ہیں، وسائل کے اعتبار سے. دوسری بات، تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی بات یہ ہو گئی ہے کہ جب لڑکے نے کہا اس راہب سے، شکایت کی عبادت گزار سے، کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں راہب کے پاس، اس ساحر کے پاس، آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، تو وہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے سزا دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، تو کیا اس کا سلوشن ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ساحر سے ڈر محسوس ہو تو کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا ہے، اور گھر والوں سے ڈر محسوس ہو تو کہنا کہ مجھے اس ساحر نے، جادوگر نے روک لیا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہ نیک بندہ تھا، راہب عبادت گزار بندہ تھا، اس نے جھوٹ کیوں بولنے کے لیے اس کو تلقین کی، جھوٹ کیوں بولنے کے لیے کہا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ کبھی کبھی مصلحت کے خاطر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، مجبوری کے خاطر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اب مجبوری کی جہاں پر بات آتی ہے، مجبوری کہتے ہیں ایسی سچویشن ہو جانا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، جھوٹ کے علاوہ کوئی چارہ وہاں پر ہو ہی نہ، اس کے علاوہ کوئی بات بن ہی نہیں سکتی، تو اس کو مجبوری کہتے ہیں. چھوٹی چیزوں پر ہم جھوٹ نہ بولیں اس کو مجبوری کا نام دے کر، بلکہ کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے موقع پر اجازت دی گئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الحرب خدعہ، کہ جنگ سراسر دھوکے کا نام ہے. تو جنگ کے اندر جو جنگی پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی تدابیر اختیار کی جاتی ہے جو دیکھنے میں جھوٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مصلحت کا تقاضا ہو تو اس طرح کی اجازت ہے. اور ایک بات اس کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے حدیث پاک سے کہ اس لڑکے نے اس بادشاہ سے کہا کہ جب 2 بار بادشاہ ناکام ہوا، اس لڑکے کو مارنے سے پہلے تو پہاڑ سے گروانے کا حکم دیا، وہاں بھی نہیں ہو سکا. دوسری بات سمندر میں اس کو ڈبانے کے لیے بھیج جاتا، وہاں بھی ناکام ہوا. تو اس لڑکے نے خود ہی بتا دیا آپ مجھے مار نہیں سکتے،
اس وقت تک جب تک کہ آپ لوگوں کو میدان میں جمع کر دیں اور ایک تیر لیں اور تیر میں بسم اللہ و رب ھذا الغلام کہہ کر جب تک تیر نہیں چلائیں گے، جب تک میرے رب کا نام آپ نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ تو اس لڑکے نے یہ اپنے انتقال کے، اپنے شہید ہونے کی یہ تجویز سنائی کہ اس طرح کریں گے تو ہی میں انتقال کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ تو ہوا بھی ایسا کہ اس کو اسی طریقے سے مارا گیا جس طرح اس لڑکے نے کہا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا ہے، اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کیوں کیا ہے، گویا خودکشی ہوئی ایک طرح کی؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی یہ دیا گیا ہے کہ یہاں بھی مصلحت کا تقاضا تھا۔ اس لڑکے کو خوب معلوم تھا کہ بادشاہ کے ذریعے میں شہید تو ہو جاؤں گا، قتل تو ہو جاؤں گا، لیکن میرے ایک کے شہید ہونے کی وجہ سے ایک پورا گاؤں کا گاؤں اسلام میں داخل ہوگا، اللہ کو ماننے والا بنے گا، توحید کا قائل ہوگا۔ تو ایک بڑا مقصد اس نے اپنے سامنے رکھا، ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہے، میں چھوٹا نقصان برداشت کر لوں گا لیکن اس چھوٹے نقصان کی وجہ سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہوا بھی یہی کہ جب لڑکے کا انتقال ہوا، جو شہید ہو گیا، تو لوگوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ رب ہوتا تو اس لڑکے کو کسی بھی طرح مار سکتا تھا، لیکن اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ مارا ہے، گویا یہ جو لڑکا جس دین پر قائم تھا وہ صحیح دین تھا۔ تو تمام لوگ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر جو دین میں داخل ہو گئے، اب ان کی سزا یہ ہوئی کہ خندقیں کھودی گئی، اس میں آگ لگائی گئی، پھر ان کو اس میں ڈالا گیا۔ اسی کو قرآن پاک کے اندر جو نقشہ بیان کیا گیا سورۃ البروج میں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہاں پر اجمالی طور پر یہ بات بیان کی گئی، حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا سمجھنا یہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حدیث جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگی، صحیح طور پر ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کے اندر اجمالی بیان ہے اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ سے بھی کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو خرق عادت جس کو ہم کہتے ہیں، عادت کے خلاف جو چیزیں وہ ثابت ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ اس لڑکے کا مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے ایسی چیز کو واضح کیا کہ جو عقل میں آنے والی نہیں تھی، ایسی چیز کو بھی اللہ نے واضح کیا۔ کبھی کبھی انبیاء کے علاوہ بھی سے بھی یہ چیزیں سرزد ہوتی ہے، یہ چیزیں واقع ہوتی ہے، سرزد نہیں بلکہ یہ چیزیں واقع ہوتی ہے۔ انبیاء سے جو چیزیں واقع ہوتی تھی خرق عادت، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو چیزیں غیر انبیاء سے ہوتی ہیں اس کو کرامات کہتے ہیں۔ خرق عادت جو ہوتی ہے اس کو کرامات کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں آج معلوم ہوئی۔ اور آخری بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ لیسن آف دس حدیث، اس حدیث کا سب سے اہم سبق یہ ہے، واٹ ایور ڈیفیکلٹیز ون ہیز ٹو فیس دیم، اگر کوئی بندہ کسی طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں جھیل رہا ہے دین کے لیے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہاں پر وہ صبر کے ساتھ اس کو جھیل لے، اس کو برداشت کر لے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بڑی بشارتیں ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور دوسری بات اس طرح کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس طرح کے حدیثیں، اس طرح کے واقعات جو پچھلی امتوں کے بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہونا، ان کے ایمان میں اسٹرینتھ اینڈ فیتھ، کہ ایمان میں مضبوطی آ جائے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک بھی جہاں پر بھی یہ بات بیان کرتا ہے امتوں کے تعلق سے، وہاں پر یہی بات بیان کرتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ تاکہ تم عبرت حاصل کرنے والے بن جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لڑکے کے سبق سے، اس کے واقعے سے ہمیں بھی بات معلوم ہوتی ہے، دین کے راہ میں مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، اس پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پر رہنا ہے۔ جب اس کے پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر رہیں گے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی آئے گی، جس طرح ہم نے اس واقعے میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آخری دم تک دین پر قائم رہنے کی اور دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب